السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم اس سے پہلے منہاج العربیہ کے 8 سبق پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر ہم منہاج العربیہ کا 9واں سبق پڑھنے والے ہیں۔ 9ویں سبق کے اندر کچھ ضمیریں آ رہی ہیں۔ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو غائب پر، حاضر پر، متکلم پر دلالت کرے۔ غائب کو، حاضر کو، متکلم کو جو بتائے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ حاضر غائب کہتے ہیں جو موجود نہ ہو، حاضر کہتے ہیں جس سے ہم بات کر رہے ہیں، جس کے سے ہم مخاطب ہیں، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اور متکلم کہتے ہیں خود جو بات کر رہا ہے۔ تو اس پر جو دلالت کرنے والے اسم ہوتے ہیں، ان اسموں کو بھی اس سبق میں آپ کو بتلایا جائے گا۔ یہاں پر بھی وہی مبتدا ہوگا، وہی خبر ہوگی، وہی متعلق ہوگا، اس کے ذریعے سے آپ کے جملے کی تکمیل کی جائے گی، پورا جملہ آپ کے لیے بنایا جائے گا۔ آپ اس سبق کو دیکھیے، یہاں پر دیکھیے، الدرس التاسع، 9واں سبق، الدرس التاسع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الدرس التاسع، 9واں سبق۔ انا ولدن، دیکھیے یہ ضمیر ہے۔ انا کے معنی آتے ہیں میں کے آتے ہیں۔ انا مانے میں، یعنی میں کو بولنے کے لیے کیا بولیں گے؟ انا کہیں گے، یعنی خود اپنے آپ کو بتلانے کے لیے۔ اور اگر ہم کو سامنے والے کو بتلانا ہے تو کہتے ہیں، تو انتا کہیں گے اس کو، یا جو غائب ہے اس کو بتلانے کے لیے ہوا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر صرف 2 ضمیریں بتلائی جا رہی ہیں، اور یہ مبتدا بن رہی ہے، اس کے بعد خبر ہے۔ مبتدا خبر دونوں ملا کر یہ جملہ بن رہا ہے جس کے اندر ہے کے معنی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے، انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انا مانے میں، ولدن مانے لڑکا، میں لڑکا ہوں۔ انتا ولدن، انتا مانے تو، ولدن مانے لڑکا، تو لڑکا ہے۔ انتا ولدن، تو لڑکا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں انا قصیرن، انا مانے میں، قصیرن مانے پستقد، میں پستقد ہوں۔ انتا طویل، انتا مانے تو، طویل مانے لمبا، تو لمبا ہے۔ انا سمین، انا مانے میں، سمین مانے موٹا، میں موٹا ہوں۔ انتا حزیل، انتا مانے تو، حزیل مانے دبلا، تو دبلا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر ضمیر انا اور انتا، یعنی میں اور تو پر دلالت کرنے والے جو اسم ہوتے ہیں، جس کو عربی میں ضمیر کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ سبق کو بنایا جا رہا ہے، اور اس کو مبتدا بنا کر اس کے سامنے میں اس کی خبر لائی جا رہی ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انتا ولدن، تو لڑکا۔ انا قصیر، میں پستقل ہوں۔ انتا طویل، تو لمبا ہے۔ انا سمین، میں موٹا ہوں۔ انتا حزین، تو دبلا ہے۔ آگے اور جملے ہیں سبق میں، دیکھیں یہاں پر انا مبتدا بن رہا ہے، جالسن، انا مانے میں، جالسن مانے بیٹھا ہوا، میں بیٹھا ہوا ہوں، علی الکرسی، کرسی پر۔ تو اس کا سلیس ترجمہ ہوگا میں کرسی پر بیٹھا ہوں۔ انا مبتدا، جالسن خبر، علی الکرسی اس کا متعلق۔ انا جالسن علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں کرسی پر، میں کرسی پر بیٹھا ہوں۔ آگے دیکھیے وہوا، دیکھیے ہوا بھی آ رہا ہے یہاں پر۔ تو سامنے والے کو بولنے کے لیے ہوا کا استعمال، جو غائب ہے، جو موجود نہیں ہے، اس کو بتلانے کے لیے، وہ کہنے کے لیے ہوا کا استعمال ہوتا ہے، اور خود اپنے آپ کو بتانے کے لیے میں کہنے کے لیے انا کا استعمال ہوتا ہے، اور سامنے جو مخاطب ہے، ہم جس سے بات کر رہے ہیں، اس کو بتلانے کے لیے انتا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں وہوا واقفن، اور وہ واقفن مانے کھڑا ہوا ہے، علی الارض زمین پر، وہ زمین پر کھڑا ہوا ہے، وہ واقفن علی الارض۔ وہ کے معنی دیکھیے یہاں پر ہوا کا استعمال ہو رہا ہے، ہوا ضمیر ہے، وہوا واقفن ضمیر ہے، اور یہ غائب پر دلالت کرتی ہے، غائب کو بتلاتی ہے۔ وہ واقفن علی الارض، اور وہ کھڑا ہوا ہے، واقفن مانے کھڑا ہوا ہے، علی الارض زمین پر۔ تو اس کا سلیس ترجمہ کریں گے، وہ زمین پر کھڑا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ دیکھیے یہاں پر انا یعنی اپنے آپ کو بتلانے کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے، انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ وہوا ایضاً مسلم، اور وہ، ہوا مانے وہ، اور وہ بھی، ایضاً مانے بھی، اور وہ بھی مسلم، مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں اور وہ بھی مسلمان ہے۔ انا فی القراءتی، انا مانے میں، فی القراءتی میں پڑھنے میں ہوں، میں پڑھنے میں ہوں۔ وہوا، اور وہ، فی اللعب، اور وہ کھیلنے میں ہے۔ ھذا جید، ھذا مانے یہ، جید مانے اچھا، یہ اچھا ہے، فی القراءتی پڑھنے میں، یہ پڑھنے میں اچھا ہے۔ وذالک جید فی اللعب، وہ کے مانے اور، ذالک مانے وہ، اور وہ جید فی اللعب، اور وہ کھیلنے میں اچھا ہے۔ تو یہ پورا سبق ہے۔ اس سبق میں آپ کو اصل ضمیریں بتلائی جا رہی ہیں کہ جو غائب ہے اس کو ہوا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کرنے کے لیے میں کہنے کے لیے انا استعمال کرتے ہیں، اور سامنے والے کے لیے انتا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ضمیریں ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں بس۔
اب آپ کو سوالات ہیں آگے. الاسئلہ مانے سوالات، عربی میں سوالات ہوں گے، ان سوالات کا عربی ہی میں آپ کو جواب دینا ہوگا. من انتا، من مانے کون، انتا مانے تو کون ہے؟ تو جواب میں کہیں گے انتا کہیں، انتا کا یہاں پر انہوں نے انتا کہا تو کون ہے، تو سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تو کون ہے، تو جواب میں کہیں گے انا مسلم، میں مسلمان ہوں. کیفا مانے کیسا، کیفا انتا تو کیسا، سامنے والے سے پوچھ رہے کیفا انتا، تو وہ کہے گا انا طیب، میں اچھا ہوں. حل انتا مسلم، کیا تو مسلمان ہے؟ حل انتا مسلم، دیکھیں انتا سامنے والے کو کہہ رہے ہیں حل انتا مسلم، کیا تو مسلمان ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں نعم انا مسلم، ہاں میں مسلمان ہوں. حل للہ حمد، حل کے معنی کیا، للہ معنی اللہ کے لیے، کیا اللہ کے لیے تعریف ہے؟ نعم للہ حمد، ہاں اللہ کے لیے تعریف ہے. حل انت حزیل، حل معنی کیا، انت معنی تو، کیا تو پستقد ہے؟ سامنے والے سے کہہ رہے ہیں کیا تو پستقد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں نعم، ہاں انا حزیل، انا حزیل، ہاں میں حزیل معنی دبلا، کیا تو دبلا ہے؟ نعم انا حزیل، ہاں میں دبلا ہوں. حل انت جید فی اللعب، کیا تو اچھا ہے کھیلنے میں؟ حل انت سامنے والے کو کہہ رہے ہیں حل انت کیا تو جید فی اللعب، کھیلنے میں اچھا ہے؟ نعم انا جید فی اللعب، ہاں میں کھیلنے میں اچھا ہوں. حل انت سمین، حل معنی کیا، انت معنی تو، کیا تو موٹا ہے؟ نعم انا سمین، ہاں میں موٹا ہوں. اب آگے کہہ رہے ہیں این الاستاذ، استاذ کہاں ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں جواب دیں گے الاستاذ علی الکرسی، استاذ کرسی پر ہیں. کیفا ہوا، کیسے ہیں وہ؟ ہوا طیب، وہ اچھے ہیں. بند کرو. دیکھیے دوستو یہاں پر سبق ہے، تو اس سبق کو دیکھیے. الدرس التاسع، 9واں سبق. انا ولد، میں لڑکا ہوں. انت ولد، تو لڑکا ہے. انا قصیر، میں پستقد ہوں. انت طویل، تو لمبا ہے. انا سمین، میں موٹا ہوں. انت حزیل، تو دبلا ہے. انا جالس علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھا ہوں. وہو واقف علی الارض، اور وہ کھڑا ہوا ہے زمین پر. انا مشغول بالقراءۃ، میں مشغول ہوں پڑھنے میں. وہ مشغول باللعب، اور وہ مصروف ہے کھیل میں. آگے دیکھیے انا مسلم، میں مسلمان ہوں. وہو ایضا مسلم، اور وہ بھی مسلمان ہے. انا فی القراءۃ، میں پڑھنے میں ہوں. وہو فی اللعب، اور وہ کھیلنے میں ہے. ھذا جید، یہ اچھا ہے پڑھنے میں. وذالک جید، اور وہ اچھا ہے کھیلنے میں. آگے سوالات ہیں. من انت، تو کون ہے؟ انا مسلم. کیف انت؟ انا طیب. حل انت مسلم؟ نعم انا مسلم. حل للہ حمد؟ نعم للہ حمد. حل انت حزیل؟ نعم انا حزیل. حل انت جید فی اللعب؟ نعم انا جید فی اللعب. حل انت سمین؟ نعم انا سمین. این الاستاذ، استاذ کہاں ہیں؟ الاستاذ علی الکرسی، استاذ کرسی پر ہے. کیف ہوا؟ ہوا طیب. تو اس طریقے سے آپ کو سبق پڑھنا ہے اور اس سوالات کے جوابات دینا ہے. دیکھو دوستو نیچے یہ اردو کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو آپ کو عربی میں بنانا ہے. ہم اس کو عربی بناتے ہیں. دیکھیے دوستو ہم نے جو ابھی تمرین پڑھی تھی، ابھی ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس سبق سے متعلق تمرین ہے جو 9واں سبق ہم نے پڑھا ہے. 9ویں سبق سے متعلق ہم نے پورے سبق کو بھی پڑھ لیا، اس کا ترجمہ بھی کر لیا، اور اس کے علاوہ اس سے متعلق جو سوالات تھے ہم نے ان سوالات کو بھی پورا کر لیا. اور یہاں پر دیکھیے دوستو یہ ترجمہ کرو، ترجمہ کرنے کے نام سے ہے، یہ ترجمہ کرو یہ ہے، اس کو ترجمہ کرنا ہے. تو دیکھیے ہم اس کا یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں. یہ جو نیچے ترجمہ لکھا ہے یہ ترجمہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں میں لمبا ہوں. میں کو کہیں گے انا، لمبا کو کہیں گے طویل. انا طویل، میں لمبا ہوں. پستقد نہیں، پستقد کو کہیں گے قصیر. لا کو پہلے لے کر آئیں گے، لا قصیر. انا طویل لا قصیر. انا طویل لا قصیر. تو کھیل میں اچھا، تو کیا بھی بنائیں گے انتا. اس کے بعد جو ہے اچھا ہے، یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. خبر کی عربی اس کے بعد بنائیں گے انتا جید. کھیل کو یہ متعلق ہے انتا جید فی اللعب. انتا جید فی اللعب. انتا جید فی اللعب. وہ کو ہوا کہیں گے، جو غائب ہے اس کو بتلانے کے لیے وہ کہیں گے ہوا وہ. اچھا ہے جید، ہوا جید پڑھنے میں. فی القراءۃ، ہوا جید فی القراءۃ. وہ دبلا ہے، وہ کو کہیں گے ہوا. یہاں پر یعنی جو غائب شخص ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ. ہوا حزین، ہوا حزین دبلا ہے. ہوا حزین موٹا نہیں. لا سمین، ہوا حزین لا سمین. آگے دیکھیے وہ کو کہیں گے ہوا. پہلے جو ہے کیسے کو استعمال کریں گے. کیسا یہ سوال والا لفظ ہے اور عربی میں جو سوال والا لفظ ہوتا ہے وہ پہلے استعمال ہوتا ہے. کیفا، ہوا،
फिल किताबती, कैफा हुआ फिल किताबती, कैफा हुआ फिल किताबती, वो हुआ अच्छा है, जय्यिदुन हुआ जय्यिदुन फिल किताबती, हुआ जय्यिदुन फिल किताबती। इल्म भी मुफीद है और खेल भी मुफीद है। अल इल्मु, पहले मुब्तदा बनाएंगे फिर उसका खबर बनाएंगे। अल इल्मु मुफीदुन, उसके भी को कहेंगे ऐज़न, अल इल्मु मुफीदुन ऐज़न, और को कहेंगे वल लइबु, मुब्तदा के अंदर वो को दाखिल करेंगे, वल लइबु मुफीदुन ऐज़न, अल इल्मु मुफीदुन ऐज़न वल लइबु मुफीदुन ऐज़न। अब देखिए मुब्तदा को बनाएंगे अल माउ, उसका खबर को बनाएंगे ज़रूरियुन, अल माउ ज़रूरियुन लिल वज़ूई, अल माउ ज़रूरियुन लिल वज़ूई, मुब्तदा खबर और मुताल्लिक़। इस तरीके से पूरे जुमले की तकमील करेंगे। आगे देखिए मस्जिद इबादत के लिए है, अल मस्जिदु लिल इबादती, अल मस्जिदु लिल इबादती, ना के खेल के लिए, ला लिल लइबी, अल मस्जिदु लिल इबादती ला लिल लइबी। इस्लाम क्या है, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, इस्लाम दीन है, अल इस्लामु दीनुन, ये मुब्तदा है, खबर और खबर में अलिफ लाम नानी की वजह से है के माने पैदा होते हैं। अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम दीन है, वो अमल से है, ज़ालिका मिनल अमली, ज़ालिका, ज़ालिका की अरबी ये बनाएंगे मिनल अमली, ज़ालिका मिनल अमली, अमल इस्लाम के लिए ज़रूरी है। अल अमलु मुब्तदा है, इसको पहले बनाएंगे, ज़रूरियुन खबर है, इसको बाद में, अल अमलु ज़रूरियुन लिल इस्लामी, अल अमलु ज़रूरियुन लिल इस्लामी। इस तरीके से दोस्तों ये पूरी तमरीन को आपको मुकम्मल करना है, ये पूरी तमरीन है, ये तमरीन मुकम्मल करना है, और जो सबक है उस सबक को पढ़ना है। फिर उसके बाद सवालात हैं, सवालात की तकमील करनी है, सवाल अरबी में है, उसका जवाब भी अरबी में देना है। फिर ये पीछे जो तर्जुमा कीजिए के नाम से जो उर्दू लिखी हुई है, इसको आपको देखिए दोस्तों, जो तर्जुमा करो हमने बोर्ड पर पढ़ा था, हम उसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूँ। मैं लंबा हूँ, अना तवीलुन पस्तक़त नहीं, ला कसीरुन, तू खेल में अच्छा है, अंता जय्यिदुन फिल लइबी, तू खेल में अच्छा है, वो पढ़ने में अच्छा है, हुआ जय्यिदुन फिल क़िराअती, वो पढ़ने में अच्छा है, वो दुबला है, हुआ हज़ीलुन, मोटा नहीं, ला तवील, हुआ हज़ीलुन ला तवीलुन, वो लिखने में कैसा है, कैफ़ा हुआ फिल किताबती, वो लिखने में कैसा है, वो लिखने में अच्छा है, हुआ जय्यिदुन फिल किताबती, इल्म भी मुफीद है, अल इल्मु मुफीदुन ऐज़न, और खेल भी मुफीद है, वल लइबु मुफीदुन ऐज़न, अल इल्मु मुफीदुन ऐज़न वल लइबु मुफीदुन ऐज़न। पानी वज़ू के लिए ज़रूरी है, अल माउ ज़रूरियुन लिल वज़ूई, मस्जिद इबादत के लिए है ना कि खेल के लिए, अल मस्जिदु लिल इबादती ला लिल लइबी, अल मस्जिदु लिल इबादती ला लिल लइबी। इस्लाम क्या है, मल इस्लामु, इस्लाम दीन है, अल इस्लामु दीनुन, व अमल से है, ज़ालिका मिनल अमली, अमल इस्लाम के लिए ज़रूरी है, अल अमलु ज़रूरियुन लिल इस्लामी। इस तरीके से आपको तमरीन मुकम्मल करनी है। इस तरीके से ये 9 सबक हो चुके हैं। जिस सबक में कुछ आपको सही से नज़र नहीं आ रहा है, उस सबक के बारे में आप निशानदही कीजिए, हम उसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए और हमारे लिए मुफीद मशवरे दीजिए, और हमें जिस काम को हम करने जा रहे हैं उस सिलसिले में हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।